کیسرے روم نے پوچھا بتاؤ پیغمبر اسلام نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی ان کی زبان سے خلاف واقعہ بات بھی نکلی ہے؟ تو ابو سفیان نے باوجود اس کے کہ اس وقت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، حالت کفر میں ہے، لیکن ابو سفیان نے کہا میں اس بات کو مانتا ہوں پیغمبر اسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صادق و امین ہیں۔ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ کیسر روم مسکرا کے کہنے لگا ابو سفیان سنو، جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر کان کھول کے سنو، جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں ایک دن آئے گا یہاں بھی اس نبی کی حکومت ہو۔ اور پھر کیسر روم نے کہا اگر میں ان کے پاس جا سکتا ہوتا تو میں ان کے پیر دھو کے پیتا، میں ان کے قدم دھو کے پیتا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی حکومت میں کوئی مقام ملے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کے قدم دھو کے پیے جائیں، ان سے اظہار محبت کے لیے میں ان کے پیر دھو کے پیتا۔ اور پھر اس نے کہا ابو سفیان مجھے اندازہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، مجھے اندازہ تھا کہ ایک نبی آئے گا، پر یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ مکے میں آئیں گے، حجاز میں آئیں گے۔ پھر کیسر روم نے عیسائی علماء زعماء کو بلایا، انہیں خط سنایا، انہیں کہا اسلام قبول کر لو، انہوں نے مخالفت کی۔ کیسر روم بادشاہ تھا، سیاسی مصلحت کے پیش نظر ڈر گیا، اس نے اپنا اسلام ظاہر نہ کیا، ورنہ اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو چکی تھی کہ یہ جو خط انہوں نے لکھا ہے یہ سچے نبی ہیں۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ اس نے حضور کا خط سونے کے بکس میں محفوظ کیا ہے، سونے کے تعویذ میں حضور کے خط کو محفوظ کیا ہے۔ کیسر روم نے کہا میں حضور کے پاؤں دھو کے پیوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ کیسر روم کیوں نہ کہے کہ میں حضور کے پاؤں دھو کے پیوں، قدم دھو کے پیوں، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو حضور کے نالین کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہوں تو امتی کیوں نہ کہے، کیونکہ وہاں روم میں عیسائیت تھی، اور عیسائیوں کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انجیل برناباس میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ قوم نے کہا آپ کی شان میں اور ان کی شان میں فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، میں نابینوں کو نظر دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے کوڑوں کو شفا دیتا ہوں، تم مٹی کا مجسمہ لے کے آؤ، میں پھونک مار کے اسے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہوں۔ میری تو یہ شان ہے، اللہ نے مجھے یہ اذن بخشا ہے کہ میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، کوڑوں کو شفا دیتا ہوں، نابینوں کو نظر دیتا ہوں، مردوں کو قبروں سے اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن میرے بعد جو نبی آ رہا ہے وہ مجھ سے اتنی اعلیٰ شانیں رکھتا ہے کہ میں عیسیٰ اپنے آپ کو ان کے نالین کے تسمے باندھنے کے لائق اور قابل نہیں سمجھتا۔ کہیں ان کے نالین کے تسمے باندھنے میں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی خلاف ادب بات نہ واقع ہو جائے۔ ایمان سے بتائیں حضرت عیسیٰ اتنا ادب کرے تو کیسر روم کیوں نہ کہے میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس شوق سے پڑھ لیں کاش کبھی وہ سعادت نصیب ہو، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ حضور محبت کے قابل، حضور مرکز محبت۔ آج کے دور نے حضور کی ذات کو بحثوں میں ڈال دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر لوگ اپنے علم کے فٹے لے کے عظمتوں کو ناپ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں
یہ ساری بحثیں ایک طرف رکھ دو، حضور سے محبت کر کے دیکھو، پیار کر کے دیکھو۔ جب حضور سے محبت کرو گے سارے سوالوں کا جواب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کو مرکز بحث بنا لو، دین اس لیے آیا اللہ کے نبی سے محبت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ مکی دور میں حضور نے 13 سال تبلیغ فرمائی، چند لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اکثریت نے اسلام کے راستے میں رکاوٹ، اشاعت اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ ایک رات حضور عقبہ کی گھاٹی میں تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ سے قافلہ آیا ہے، وہ حضور کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے وفا کریں گے، ہم اسلام کو دین حق مانتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے افراد عقبہ کی گھاٹی میں حضور سے بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کے چچا جناب عباس وہاں آ گئے اور جناب عباس نے آ کے کہا، اے اہل مدینہ، جانتے ہو کس بات کی بیعت کر رہے ہو؟ جانتے ہو کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ یہ جانیں لوٹانے کی بیعت ہے، یہ اولاد قربان کرنے کی بیعت ہے، یہ دنیاوی مفادات سے منہ موڑ لینے کی بیعت ہے، یہ قربانیوں پر بیعت ہے۔ بیعت تو کر رہے ہو، کیا بیعت کو نبھا بھی سکو گے؟ کیا اس وعدے کو پورا بھی کر سکو گے؟ اس وقت اہل مدینہ نے جواب دیا، اے ام رسول، اے رسول اللہ کے چچا سنو، ہم مرد ہیں، ہم نے بیعت کی ہے اللہ کے رسول کی، ہم اپنی بیویوں سے منہ پھیر لیں گے، ہم اپنے جوان بیٹوں کی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن اس بیعت کو توڑ چڑھائیں گے، یہ وعدہ ہم پورا کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑے گی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اب وہ موقع آ گیا، اس بیعت کو نبھانے کا موقع، اس عہد کو پورا کرنے کا موقع، وہ آزمائش کا مرحلہ آ گیا۔ حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مکے میں تھے، مکے والے طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، اشاعت اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اب تو حضور مکے سے سینکڑوں میل دور چلے گئے ہیں، اب تو مکے والوں کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے دیتے، لیکن مکے والوں نے وہاں بھی مسلمانوں کو آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہودیوں سے مل کے، چونکہ مدینہ منورہ کے قرب و نواح میں یہودی رہتے تھے، مشرکین نے یہودیوں سے مل کے سازشیں کی اور مدینہ منورہ کے منافقین سے مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی کہ اسلام کو روکا جائے، مسلمان مضبوط نہ ہو۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا، وقت نہیں کہ تفصیل سے تمام اسباب بیان کروں، جب مشرکین مکے سے 1000 کا لشکر لے کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف نکلے ہیں۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس مشاورت منعقد کی، مشورہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ مشورہ کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بعض لوگ اپنا ذہن، اپنا دماغ اتنا اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ کسی سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کسی سے مشورے کی؟ پر اللہ نے حکم دیا ہے، محبوب اپنے غلاموں سے مشورہ فرما لیا۔ یہ حضور نے اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا، مشورہ کرنا حضور نے سنت بنا دیا۔ مجلس مشاورت منعقد ہوئی، حضور نے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے کیا مشورہ دیا ہے؟ بزدلی والا کوئی مشورہ نہیں دیا، کمزوری والا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تمام مجلس مشاورت کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور آپ حکم دیں نا، تم سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم آپ کے غلام سمندر میں کود جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے حکم کیوں دیا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی جانیں نہیں پیاری، ہمیں آپ کا حکم پیارا ہے۔ مجلس مشاورت مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا، صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے میرے ساتھ فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ جو آخر میں بشارت سنائی، اس سے آنے والے مورخین کو بھی بتا دیا، یہ نہ سمجھنا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ